میرے انتہائی واجب الاحترام اور قابل قدر حاضرین و سامعین محترم، الحمدللہ تعالی ہم جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں، اور آج چونکہ 19 ذوالحج ہے اور 18 ذوالحج کو ہم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن امت نے منایا۔ ہماری پچھلے جمعۃ المبارک کی گفتگو بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے باب میں تھی۔ آج بھی اسی گفتگو کو آگے جاری رکھوں گا، اور اگر ممکن ہو سکا تو آپ کی شہادت کے کچھ احوال کے بیان کی کوشش کروں گا۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو السابقون الاولون ہیں، ان میں مہاجرین و انصار، اس بڑے درجے کے صحابہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول کے لوگوں میں ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں، حضور کی خاطر اپنے جان مال قربان کرنے میں، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سب کچھ کر گزرنے میں صف اول کے چند لوگوں میں سے سیدنا عثمان غنی ہیں۔ پھر وہ ذات بابرکات جن سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری لمحے تک راضی رہے، پھر وہ ہستی ہیں جنہیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور بار بار دی، اور پھر وہ ہستی کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دیں، اور ارشاد فرمایا کہ اگر میری 70 وفی روایت 100 بیٹیاں ہوتیں تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت خوش تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے حیا بھی فرماتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ مبارک کے بعد شروع ہوا، اور آپ کو 12 سال اس امت کی خدمت کرنے کا بطور خلیفہ موقع ملا۔ ان کی فضیلت میں کچھ احادیث میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ کے سامنے رکھیں، کچھ احادیث آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اعلیٰ درجے اور مقام رکھنے والے صحابی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت میں اپنی رفاقت کی خوشخبری سنائی، جنت میں اپنا رفیق ہونے کی بات ان کے لیے کی، اور اعلیٰ مقام و مرتبے کی خوشخبری دی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کو امام بخاری نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل حائطا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغیچے میں، ایک باغ میں داخل ہوئے، وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ، اور مجھے حکم دیا، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس دروازے کا محافظ بن کے کھڑا ہو جاؤں، گارڈ بن کے کھڑا ہو جاؤں۔ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ، کہ اسی دوران ایک شخص آیا جس نے اجازت چاہی اندر آنے کی، دروازہ کھٹکھٹایا، فقال، حضور نے فرمایا اِذَن لَهُ، اس کو اجازت دے دو، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ کہتے ہیں میں نے انہیں جب دروازہ کھولا، اندر آنے کی اجازت دی، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ثُمَّ جَاءَ آخر يَسْتَأْذِنُ، پھر ایک اور آئے جنہوں نے اجازت چاہی، فَقَالَ اِذَن لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، اس کو بھی اندر آنے دو اور اسے جنت کی بشارت دو۔ فَإِذَا عمر، دروازہ کھولا تو کون تھے؟ سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثم جاء آخر یستأذن، پھر ایک اور کوئی آئے جنہوں نے اجازت مانگی، حضور نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار جب کوئی آیا اور اجازت مانگی تو آقا علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش ہوئے، فسکت ہنیہۃ، تھوڑی دیر کے لیے آقا چپ ہوئے، اور پھر فرمایا ثم قال اذن لہ وبشرہ بالجنۃ علی بلوی ستصیبہ، کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے دروازہ کھولو، اسے آنے والے کو جنت کی بشارت دو، لیکن ان تکلیفوں کے ساتھ جو ان قریب اسے پہنچنے والی ہیں۔ بلوا مصیبت کو کہتے ہیں، اس مصیبت کو جو اس کو پہنچنے والی ہے، اس تنگی کو جو اسے پہنچنے والی ہے۔
فیضا عثمان ابن عفان، دروازہ کھولا تو وہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس حدیث پاک سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ حضور علیہ السلام کو معلوم تھا باہر سے کون آ رہا ہے، ایسے نہیں کہہ رہے تھے کہ جو بھی آ جائے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ جو آخری تیسری بار حضور نے ساتھ مصیبتوں کا بھی ذکر کر دیا تو بات واضح ہے۔ پہلی بار میں جب دروازہ کھٹکا تو حضور کو علم تھا کہ صدیق اکبر آ رہے ہیں، دوبارہ دروازہ کھٹکا تو حضور کے علم میں تھا کہ جناب سیدنا فاروق اعظم ہیں، اور تیسری بار میں عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ پاک ان سے راضی ہو، میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت عطا کر دی، جنت کی بشارت دی۔ اور جسے زبان مصطفیٰ سے جنت کی بشارت نام لے کے مل جائے، یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بشارت کی قسم وہ ہے کسی ایک گروہ کو بشارت دی جائے، جیسے جس شخص جن لوگوں نے فلاں کام کیا ان کو جنت کی بشارت، یہ ایک گروہ کو بشارت ہے۔ اور ایک حضور علیہ السلام کسی کو نام لے کے پرسونیفائی کر کے پرسنلائز کر کے جنت کی بشارت دے دیں۔ حضور علیہ السلام کی یہ بشارت کی دو قسمیں ہیں۔ جس کو شخصی طور پر حضور نے جنت کی بشارت دی، دنیا ساری ایک طرف سے دوسری طرف ہو جائے، میرے مصطفیٰ کی بشارت اس کے حق میں پوری ہو کے رہے گی، وہ جنتی ہے، وہ ہر صورت جنتی ہے۔ اور اگر کسی گروہ کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، کسی ایک خاص گروہ کو، تو اس گروہ میں اکثریت لوگ جنت میں ہوں گے۔ اگر کسی ایک شخص کا عمل جنتیوں والا نہ ہوا، وہ اس بشارت سے نکل جائے، تو یہ ایکسیپشن ممکن ہے، یہ ایکسیپشن ممکن ہے۔ چونکہ ایک بڑے گروہ کو جب بشارت دیں، کوئی ایک بندہ دو بندے اس سے اپنی کسی بدعمالی سے نکل جائیں تو حضور کی بشارت پر اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جیسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں گیا۔ اب اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے لیکن اس کے بعد اعمال انتہائی غلط کر جائے اور ایمان سلامت لے کے نہ جا سکے تو وہ جنت میں نہیں گیا، تو حضور کے فرمان کی غلطی نہیں ہے، اس شخص کی غلطی ہے جو اس عمومی بشارت سے باہر نکل گیا، اس عمومی بشارت سے بولیے باہر ہو گیا۔ تو اب حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کی بشارات جن احادیث میں ہیں، آقا کے جن فرامین میں ہیں، حضور نے نام لے کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے۔ تو اب یہ عقیدہ رکھنا مسلمان پر لازم ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جنت میں ہیں، جنت میں ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے غالباً پچھلے جمعہ المبارک کو سنائی آپ کو، آقا نے ارشاد فرمایا، لکل نبی رفیق، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، ورفیقی یعنی فی الجنہ عثمان، اور میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا۔ اس کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد کی روایت جو حضور علیہ السلام نے بیان کی پچھلے جمعہ المبارک کو، اس کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے نہیں رکھا، وہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سأل رجل النبی افی الجنت برق، کسی شخص نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کیا جنت میں روشنی ہے؟ تو حضور نے فرمایا نعم والذی نفسی بیدہ ان عثمان لیتحول فتبرق له الجنہ، عثمان جب جنت میں جائے گا تو جنت اس کے لیے روشن ہو جائے گی، یا جنت اس کے ذریعے روشن ہو جائے گی، آپ کے نور کی وجہ سے جنت چمک اٹھے گی، یا خوش ہو جائے گی جنت عثمان غنی کی جنت میں آنے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال كنت مع رسول اللہ اذ جاء رجل الى النبی فصافحہ، کہ ہم حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کیا، فلم ينزع النبی یدہ من ید الرجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام اپنا ہاتھ پہلے نہیں چھڑایا کرتے تھے، اس سے بھی نہیں چھڑوایا، اپنا ہاتھ مبارک، دست مبارک اس کے ہاتھ میں دیے رکھا، حتیٰ انتزع الرجل یدعو، یہاں تک کہ اس شخص نے اپنا ہاتھ خود پیچھے کر لیا، حضور علیہ السلام نے اس کا ہاتھ چھوڑا، ثم قال له، پھر اس سے کہا یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، جاء عثمان، عثمان آئے ہیں،
قال امرأ من اہل الجنہ، حضور نے فرمایا اچھا عثمان آئے ہیں، یہ جنتی آدمیوں میں سے ہیں، عثمان جنتیوں میں سے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خبر دی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن سہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا جاء الى سعید بن زید فقال له انی ابغضت عثمان بغضا لم ابغضه شیئا قط، ایک شخص نے آ کے حضرت عبداللہ بن سہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، سعید بن زید کے پاس آیا، یہ بھی عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، ان سے آ کر عرض کی کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا بغض رکھتا ہوں کہ کسی اور سے نہیں رکھتا، عثمان غنی سے مجھے بغض ہے۔ قال بئس ما قلتا، کتنی بری بات تم نے کہی ہے، ابغضت رجلا من اہل الجنہ، تم نے جنتیوں میں سے ایک جنتی کے ساتھ بغض کر دیا۔ حضرت سعید بن زید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے سن کر ہی انہوں نے آپ کی جنت کا اعلان کیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ جو اپنی بیٹیوں کی شادی کی تو اس پر ایک حدیث پاک ہے، امام احمد اور امام طبرانی نے اسے روایت کیا، آقا دو جہاں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل اوحی الی ان ازوج کریمتی من عثمان، کہ اللہ پاک نے مجھے میری طرف وحی کی کہ میں اپنی صاحبزادی کی شادی عثمان سے کر دوں، اللہ پاک نے میری طرف وحی کی کہ میں اپنی صاحبزادی کی شادی عثمان سے کر دوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میرے مصطفیٰ کریم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے، ایک فوت ہو گئیں، پھر دوسری حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اسی طرح حضرت ام عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، امام طبرانی نے روایت کیا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ما زویت عثمان ام کلثوم الا بوحی من السماء، کہ میں نے عثمان کی ام کلثوم سے جو شادی کی ہے وہ آسمان سے آنے والی وحی کی بنیاد پر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ، اور حضرت عثمان غنی سے فرمایا، سیدنا عثمان غنی سے، یا عثمانو، اے عثمان، ھذا جبرائیل، یہ جبریل آئے ہیں، یخبرنی ان اللہ قد زوجک ام کلثوم علی مثل صداق رقیہ، جب سیدہ رقیہ فوت ہو گئیں تو حضرت عثمان کو خبر دی حضور نے، اے عثمان یہ جبریل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ پاک نے ام کلثوم کا رشتہ تمہارے ساتھ رقیہ کے بدلے میں کر دیا کہ وہ وصال فرما گئیں، وعلی مثل صحبتها، اور انہی کے حق مہر پر، جتنا حق مہر ان کا تھا اسی حق مہر پر اللہ نے تمہارا رشتہ ان کے ساتھ کر دیا۔ اب یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ اپنی صاحبزادیوں کا رشتہ اللہ کے حکم پر کیا، تو جس سے معلوم ہوا اللہ پاک کو سیدنا عثمان غنی سے کتنا پیار ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں لما ماتت بنت رسول اللہ التي تحت عثمان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجوا عثمان لو كان لي ثالثة لزوجته وما زوجته الا بالوحی من اللہ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی کی نکاح میں جب فوت ہو گئیں تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان کی شادی کراؤ، اگر میرے ہاں کوئی بیٹی ہوتی تو میں اللہ کے حکم سے اس کی شادی عثمان کے ساتھ کر دیتا، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا یہ بات کہی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لم یجمع اللہ بین ابنتین نبی منذ خلق اللہ آدم الی ان تقوم الساعۃ لغیر عثمان ابن عفان فلذلک سمی ذو النورین۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے جب سے زمین کو تخلیق کیا کسی نبی کے رشتے میں کسی نبی کے لیے کسی نبی کی دو بیٹیاں اکٹھی نہیں کی۔ اس حدیث پاک پر علماء نے قول کیا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں، بہرحال کوئی شرح ہوگی، جب حضور نے فرمایا کسی کی نہیں ہوئی تو ایک اس حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں سے ایکسیپشنل کیس ہو سکتے ہیں، اکثریت کے ساتھ نبیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ ان کی کسی نبی کی دو بیٹیوں کے ساتھ نکاح ہوا ہو۔ فرمایا الا لغیر عثمان ابن عفان، سوائے عثمان ابن عفان کے، فلذلک سمی ذو النورین،
اور اسی لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو نوروں والا کہا گیا، دو نوروں والا، ذو النورین۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا۔ اب حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار کا یہ ایک کمال مظاہرہ کیا جب آپ بیعت رضوان کے موقع پر نہیں تھے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ وہ حدیث امام بخاری اور امام ترمذی کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب سب کی بیعت کر لی تو فقال رسول اللہ بیدہ الیمنی، حضور نے اپنے دائیں ہاتھ سے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فضرب بها علی یدہ، اور پھر اپنے ہی دوسرے ہاتھ پر رکھا، قال ہذہ لعثمان، یہ عثمان کی بیعت ہے جو میں نے کر دی۔ فقال لہ ابن عمر، پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اذهب بها الآن معک، کہ اب جاؤ ان بیانات کو اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ پیار اور محبت حضور علیہ السلام کا کہ جب ادھر موجود تھے حضرت عثمان غنی مکہ میں تو حضور علیہ السلام ان کا ذکر کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، کہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گیا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو بھیجا تھا نا، آپ خود حضور علیہ السلام بیعت رضوان جو موقع پر حدیبیہ کے موقع پر تھے، حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو جب بھیجا تو حضور نے کیا فرمایا، عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گیا ہوا ہے۔ فضرب بإحدى يده على الأخرى، پھر اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا، فکانت ید رسول اللہ لعثمان خیرا من ایدیہم لانفسہم، حضرت عثمان کے لیے رسول اللہ کا ہاتھ باقی تمام صحابہ کے اپنے ہاتھوں سے بہتر ہاتھ تھا۔ یعنی حضرت عثمان اگر خود موجود ہوتے تو اپنے ہاتھ سے بیعت کرتے، ہر صحابی نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی۔ اب غیر موجود ہونے سے کمال کیا ہوا، حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آقا علیہ السلام۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کیں جب ان سے مال غنیمت لیا، جب ان کے پاس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین کے لیے امداد لی، دین کی مدد کی سیدنا عثمان غنی نے، تو حضور علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے اور اتنی دعائیں کرتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رشک کرنے لگتے، صحابہ رشک کرتے کہ اتنی دعائیں عثمان غنی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، کہ حضور علیہ السلام کے سامنے جب ان کا ذکر ہوتا، کسی منافق نے آ کے حضور کے سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی باتیں غلط کر دی تو حضور علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، فقد رفع یدیہ، اپنا ہاتھ مبارک اونچے کر لیے، حتی روی بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ یدعو لعثمان دعاء ما سمعتہ دعا لأحد قبلہ ولا بعدہ بمثلہ، اور اتنی دعا کی حضرت عثمان غنی کے لیے کہ نہ ایسی دعا کبھی کسی نے پہلے سنی تھی نہ کبھی کسی نے بعد میں سنی تھی کہ حضور نے کسی شخص کے لیے ایسے دعا کی ہو۔ آقا کہتے تھے اللہم آت عثمان، اے اللہ عثمان کو عطا کر، اللہم افعل لعثمان، اے اللہ عثمان کے لیے ایسے کر دے، عثمان کے لیے ایسے کر دے۔ حدیث میں الفاظ نہیں لیکن ایک جملے میں بات ساری سمجھا دی کہ اتنی زیادہ دعائیں کی حضور علیہ السلام نے ان کے لیے کہ کسی کے لیے ایسی دعائیں کبھی نہ کی تھیں آقا نے۔ اس طرح ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتنتاً، ایک بار حضور نے کسی آزمائش کا ذکر کیا، فتنہ کا ذکر کیا اور ذکر کر کے فرمایا یقتل ھذا فیہا مظلوما لعثمان، اور اشارہ حضرت عثمان کے لیے کر کے فرمایا اس فتنے میں عثمان مظلوم شہید ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام ابو عیسیٰ ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ اس میں ایک تو حضور علیہ السلام کی اخبار غیب کا بیان ہے کہ آقا علیہ السلام نے مستقبل کا بیان کیا، مستقبل کا بیان۔ اب یہ بات یاد رکھیں جب حضور علیہ السلام بات بیان کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا ہوتا باقی لوگوں کے لیے کہ تم نے یہ کام پورا کرنا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی کے بارے میں بیان کر دیا کہ یہ مظلوم شہید ہوں گے تو حضور دکھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام کا دکھ تھا جو حضور نے بیان کیا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اپنے دکھ کو جو انہیں اللہ کی طرف سے خبر مل گئی تھی اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کیا۔ اسی طرح حضرت مسلم ابی سعید مولا عثمان ابن عفان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتق 20 مملوکا ودعا بسراویل فشدها علیہ، کہ حضرت عثمان غنی نے 20 غلاموں کو آزاد کیا، ایک پاجامہ منگوایا، اسے زیب تن کیا، اور پھر ولم یلبسا فی جاہلیت ولا اسلام، آپ نے ایسے کپڑے نہ کبھی جاہلیت میں پہنے تھے نہ کبھی اسلام کے زمانے میں پہنے تھے۔ اور وقال انی رأیت رسول اللہ البارحۃ فی المنام، حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل خواب میں دیکھا ہے، گزشتہ رات میں نے حضور کو خواب میں دیکھا۔ جب فتنے کا وقت تھا، آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے لوگ، تو حضرت عثمان غنی نے ایک خوبصورت لباس منگوا کے پہنایا، 20 غلام آزاد کیے، اور آزاد کرنے کے بعد خوبصورت لباس پہن کے ارشاد فرمانے لگے میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا، وَأَنَّهُمْ قَالُوا لِي، اور انہوں نے مجھ سے کہا اصبر، صبر کرنا، عثمان صبر کرنا، فَإِنَّكَ تُفْطِرُ عِنْدَنَا الْقَابِلَةَ، اگلے دن روزہ تم ہمارے پاس افطار کر رہے ہو، اگلے دن روزہ تم ہمارے پاس افطار کر رہے ہو۔ فَدَعَا بِمُصْحَفٍ، اس کے بعد قرآن مجید منگوا لیا، فَنَشَرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کے درمیان اسے کھولا، قرآن مجید کو پڑھنے لگے۔ فَقُتِلَ وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ، جب آپ شہید ہوئے تو وہ قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں تھا۔ اور آج بھی وہ نسخہ عثمانی، سیدنا عثمان غنی ذو النورین کا وہ نسخہ ترکی میوزیم میں موجود ہے، جس میں دنیا میں اس وقت وہ ملتا ہے، جس میں آپ کے الفاظ، قرآن مجید کے الفاظ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان لفظوں پر سیدنا عثمان غنی کے خون کی ایک چھینٹ گری ہوئی ہے، آج تک لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا۔ حضرت کعب بن عجرہ بیان کرتے ہیں ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتنتاً، حضور علیہ السلام نے ایک فتنہ کا بیان کیا، فقربها وعظمها، فقربها، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قریب ہونے کا ذکر کیا، فقربها وعظمها، اور بہت بڑے فتنے کا ذکر کیا۔ ثم مر رجل منقع فی ملحفۃ، پھر ایک شخص آپ کے سامنے سے گزرا جس نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا، ھذا یومئذ علی الحق، حضور نے اشارہ کیا اس فتنہ کے دن یہ شخص حق پر ہوگا، حق پر ہوگا۔ فانطلقت مسرعا، کہتے حضرت کعب بن عجرہ میں تیزی سے آگے چلا تاکہ دیکھوں یہ کون شخص ہے جس نے چہرہ ڈھانپا ہوا ہے۔ او قال محضرا، یا انہوں نے کہا کہ میں نے جا کے ان کو خبر دینے کی کوشش کی، کہتے ہیں فاخذت بدبعیہ، میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے والے شخص کی کلائی سے پکڑا، ہذا یا رسول اللہ، اور پوچھا یا رسول اللہ کیا اس شخص کی بات کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہذا، ہاں یہی شخص ہے۔ فاذا ہوا عثمان ابن عفان، کہتے ہیں وہ حضرت عثمان ابن عفان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے فتنے کے دن، جب آخری دن تھا آپ کا اس دنیا میں، صبح کا وقت ہوا، فحدث، آپ نے بیان کی، گفتگو کی، فقال انی رأیت النبی فی المنام لیلۃ، فرمانے لگے میں نے رات رسول اللہ کو دیکھا ہے، میں نے رات رسول اللہ کو خواب میں دیکھا۔ فقال یا عثمان افطر عندنا، عثمان افطاری ہمارے پاس کرنا، عثمان افطاری ہمارے پاس کرنا۔ فاصبح عثمان صائما، حضرت عثمان نے صبح روزہ رکھا، فقتل من یومہ، اور اسی دن شہید ہو گئے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی اسناد درست ہیں، اس حدیث کی اسناد درست ہیں۔ اب یہ ان احادیث مقدسہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کے بیان میں پہلے ہی بیان کر دیا تھا بار بار۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جس کو امام طبرانی اور امام دیلمی نے روایت کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آقا نے فرمایا یوم یموت عثمان تصلی علیہ ملائکۃ السماء، جس دن عثمان فوت ہوگا آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے، آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ آگے فصل فی جامع صفاتہ و مناقبہ،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا بیان جتنا بھی آپ سنتے چلے جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدسہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بہت زیادہ خبریں دیں اور جنت کا ان کو یقین تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق تھے اور حضور کے سچے محب بھی تھے، حضور کے محبوب بھی تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا تعلق خاطر تھا آپ کو کہ جماعت صحابہ میں بھی کم لوگ ایسے ملیں گے جن کا تعلق حضور کے ساتھ حضرت عثمان غنی ذو النورین جیسا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیٹی حضرت سیدنا عثمان غنی کی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا اسی طرح اپنے کندھوں پر اٹھاتے جیسے حسنین کریمین کو اٹھاتے، انہیں نماز میں اپنے پاس اپنی جھولی میں بٹھا لیتے، میرے آقا نماز پڑھ رہے ہوتے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جب فوت ہوا، حضور علیہ السلام روئے اس پر اور آقا کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اپنی بیٹیوں سے، ظاہر حضور کا نواسا تھا وہ بھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا دکھ کیا اور عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر میں شریک نہ ہو سکنے کے باوجود کہ اللہ اور اس کے رسول کی حاجت میں تھے، حضور علیہ السلام نے انہیں بدری صحابہ میں شمار فرمایا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے ساتھ محبت تھی۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں فرمایا اگر میرے پاس، حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، عثمان غنی کے لیے بھی فرمایا لکل نبی خلیل فی امتہ، ہر نبی کا اس کی امت میں کوئی خلیل ہوتا ہے، وَإِنَّ خلیلی عثمان ابن عفان، اور میرا خلیل اس امت میں عثمان ابن عفان ہے، عثمان ابن عفان ہے۔ اور اس بات کو امام ابو نعیم اور امام دیلمی نے روایت کیا۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں انا نشبہ عثمان بابینا ابراہیم علیہ السلام، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا ہم عثمان ابن عفان کو سخاوت میں، اخلاق میں اپنے دادا حضرت ابراہیم جیسا قرار دیتے ہیں، ان کے ساتھ اس کی تشبیہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی تھے۔ اب اتنے قریب حضور کا تعلق اور نسبت ہونے والے یہ صحابی، آپ کی شہادت 18 ذی الحج کو ہوئی جو کل کا دن گزرا۔ 18 ذی الحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک ایسا عالمیہ تھا حاضرین محترم کہ قیامت تک اس کے اثرات شاید ختم نہ ہو سکیں، اتنے اثر ڈالا امت پر شہادت عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا اثر ڈالا امت تفرقوں میں بٹ گئی۔ اور حضرت عثمان غنی ذو النورین کی شہادت کے بعد امت مجتمع نہیں ہو سکی، امت جمع نہیں ہو سکی۔ ہوا کیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ہی نہ مل سکی، کس نے شہید کیا پتہ ہی نہیں چل سکا، شہید کرنے والا کون تھا۔ گھر کے اندر کچھ افراد داخل ہو گئے، کسی نے کسی کو نہیں دیکھا شہید کرتے ہوئے، کسی کو گواہی نہیں ملی۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کی بعد میں خلافت منعقد ہو گئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے اسباب، سیدنا عثمان غنی کی شہادت شہید کرنے والے افراد ممکن ہے وہ پکڑ لیتے اگر شام کی طرف سے بغاوت نہ ہو جاتی، اگر شام کی طرف سے بغاوت نہ ہو جاتی۔ شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرنے سے پہلے مطالبہ کر دیا کہ عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑیں، جن کا رائٹ نہیں تھا، ان کا پہلا فرض تھا بیعت کرنا، مولا علی شیر خدا کی بیعت کرتے اور ریاست کے ساتھ تعاون کرتے کہ کئی عرصے سے گورنر چلے آ رہے تھے، حضرت ابو بکر کے زمانے سے، حضرت فاروق اعظم کے زمانے سے، سیدنا عثمان غنی ذو النورین کے زمانے سے، پچھلے کئی سالوں سے گورنر شام چلے آ رہے تھے۔ اگر مولا علی شیر خدا کے دست و بازو بن جاتے، حضرت مولا علی شیر خدا کا ساتھ دے دیتے اور عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑنے کی کوشش امت اجتماع کے ساتھ کرتی تو ممکن ہے بات کھل جاتی کہ کون قاتل تھا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ مخالفین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل یا شہید نہیں کرنا چاہتے تھے۔ 40 دن حضرت عثمان غنی کے گھر کا انہوں نے محاصرہ کیا، وہ عثمان غنی سے مروان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ مروان حضرت عثمان غنی کے گھر میں تھا اور مروان وہ شخص تھا جس کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ حکم کو، مروان کے باپ کو مدینہ بدر کیا تھا، مدینہ سے نکال دیا تھا۔
کئی وجوہات تھی اس کے پیچھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مدینے نہیں آنے دیا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ رشتہ دار تھا اور آپ کے دل میں اللہ پاک نے رشتہ داروں کی بہت زیادہ محبت ڈالی ہوئی تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ پاک نے اپنے رشتہ داروں کی بہت محبت ڈالی تھی. آپ صلہ رحمی کرنے والے تھے, محبت کرنے والے تھے, اور اس محبت کا فائدہ, ناجائز فائدہ آپ کے ان رشتہ داروں نے اٹھا لیا جو فتح مکہ کے بعد کسی وقت میں جا کے مسلمان ہوئے, جن کے دل میں اسلام کی ہمدردی کم تھی, جن کے دل میں تحریک اسلام کا درد نہیں تھا, جن کی قربانیاں نہیں تھی اسلام کے لیے. ان میں ولید بن عقبہ بن ابی معیط تھا, ان میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرا تھا, اس میں مروان بن الحکم تھا. یہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے سیدنا عثمان غنی کی اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا. یہ مروان اپنے باپ کے ساتھ مدینہ سے دور رہتا تھا. حضرت عثمان غنی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا رشتہ دار ہے, باز آ گیا ہوگا, واپس آنے کی اجازت دیں. حضور نہیں مانے, آقا علیہ السلام نے تسلیم نہیں فرمایا اور اجازت عطا نہیں کی. حضور علیہ السلام نے السلام جب برز وصال میں تھے, تنہائی میں حضرت عثمان غنی نے اجازت مانگی, حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی. اب حضور کی اس اجازت دینے کو کسی نے سنا نہیں تھا, اکیلے حضرت عثمان غنی تھے جو کہتے تھے مجھے آقا نے اجازت دے دی, اور یقیناً عثمان غنی اتنے سچے ہیں کہ ان کی بات ماننی چاہیے. حضور نے ان کو اجازت دے دی, لیکن حضرت ابوبکر نے نہیں سنی تھی یہ بات, حضرت عمر نے نہیں سنی تھی یہ اجازت دینے کی بات. جب حضور کا وصال ہو گیا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے حکم اور اس کے بیٹے مروان کو مدینے بلانا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر نے کہا, بھائی عثمان, تمہاری عزت, تمہاری محبت میرے دل میں, مگر میں نے رسول اللہ سے ہمیشہ اس کے لیے نہ سنی ہے. میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور پسند نہیں فرماتے تھے کہ وہ مدینے میں آئے, حضور نہیں پسند فرماتے تھے اس کا مدینے میں آنا. حضرت عثمان غنی نے کئی بار اجازت مانگی مگر حضرت ابوبکر صدیق نے اجازت نہیں دی. حضرت عمر کے پاس آ کے اجازت مانگی جب سیدنا فاروق اعظم خلیفہ بنے, ایک بار اجازت مانگی, آپ نے انکار کر دیا. دوبارہ اجازت مانگی, فاروق اعظم جلال والے تھے, آپ نے فرمایا عثمان تمہاری عزت کرتا ہوں, اگر اس کے بعد تم نے میرے ساتھ مروان اور اس کے باپ کی بات کی تو میں تمہیں ان کے پاس بھیج دوں گا, انہیں واپس نہیں بلاؤں گا, تمہیں مدینہ بدر کر دوں گا. حضرت عثمان غنی خاموش رہے, مگر جب خلافت اللہ پاک نے ان کو عطا کر دی تو چونکہ انہوں نے حضور سے اجازت لے لی ہوئی تھی, انہوں نے حکم کو اور مروان کو بلا لیا, اور وہ اجازت بھی حضور علیہ السلام نے کئی بار نہ کر کے حضرت عثمان کی محبت میں دی تھی. یہ وہ شخص تھا جو حضرت عثمان غنی کے گھر رہتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاست کے خلاف, ریاست اسلامیہ کے خلاف سازشوں کے تانے بانے, جس سے اہل مدینہ میں سیدنا عثمان غنی کے خلاف مخالفت پیدا ہوئی, جس سے مصر کے لوگوں میں عثمان غنی کے خلاف مخالفت پیدا ہوئی, اور جس سے حال یہ بنا دور دراز کے لوگ 40 دن تک عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیے بیٹھے رہے. مگر مدینہ کے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کا مطالبہ مروان کو حوالے کرنے کا مطالبہ ہے, یہ عثمان غنی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. وہ سارے لوگ نماز کے وقت میں, ان میں کئی صحابہ تھے, کئی صحابہ کی اولادیں تھیں, وہ نماز مسجد نبوی میں ادا کرتے تھے, مگر حضرت عثمان غنی پر دباؤ ڈالے ہوئے تھے کہ یہ مروان ہمارے حوالے کر دیں. حضرت عثمان غنی کا ایک لکھا ہوا خط جو انہوں نے مصر بھیجا تھا, اور مصر کے گورنر کو معزول کرنے کے لیے تھا, اور مصر میں نیا گورنر مقرر کرنے کے لیے تھا, مروان نے یہ شرارت کی, ایک نیا خط اپنی طرف سے لکھا, ایک اور شخص کو دیا اور بھجوا دیا ادھر ولید بن عقبہ کے پاس. وہ بندہ راستے میں, وہ بندہ پکڑا گیا. ان پہلے لوگ جو ایک خط حضرت عثمان غنی کا لے کے جا رہے تھے, انہوں نے اس شخص کو, تیزی سے گزرتے شخص کو پکڑ لیا. اس کے پاس سے حضرت عثمان کا ایک نیا خط نکل آیا, نیا خط. اس میں لکھا تھا کہ تم خلافت ادھر سے گورنری چھوڑ کے مدینے آ جاؤ, جو ان لوگوں کو حضرت عثمان غنی نے خود خط دیا تھا. دوسرا خط جو حضرت عثمان غنی کی مہر کے ساتھ تھا, اس میں لکھا تھا کہ یہ لوگ آئیں تو ان کو قتل کر دو اور گورنری نہ چھوڑنا. وہ لوگ غصے میں ناراض ہو کے واپس آ گئے. عثمان غنی سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا خط ہے, وہ کہتے خدا کی قسم میں نے نہیں لکھا. وہ کہتے یہ مہر آپ کی ہے, یہ لیٹر پیڈ آپ کا ہے. وہ کہتے ہاں یہ خلافت کا ہے, مگر میں نے یہ خط نہیں لکھا. پھر لوگ کہتے تھے بتائیں کس نے لکھا. حضرت عثمان غنی کو بھی اندازہ ہو چلا تھا کہ یہ مروان کا لکھا ہوا خط ہے, مگر دل میں نرمی تھی. وہ جانتے تھے اگر ان کے حوالے کر دیا تو لوگ اس کو مارتے مار نہ دیں. آپ
مگر لوگوں کا مطالبہ بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ سمجھ نہیں آئی کسی کو پتہ نہیں چل سکا کون لوگ تھے جو گھر میں داخل ہوئے، اور گھر میں داخل ہونے والوں میں سے کس نے جا کے عثمان غنی ذو النورین کو شہید کر دیا۔ بعض لوگوں نے، اب اس میں جو آگے کوئی اپنے اپنے اندازے ہیں ہر ایک کے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور ان کی اولادیں اس گناہ سے بری ہیں، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بات کہ طلقاء اور اس طرح کے لوگ جو مروان ٹائپ لوگ تھے، ان میں سے ممکن ہے کسی کو ڈر ہو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ان کے حوالے نہ کر دیں، شاید اس لیے اس نے شہید کر دیا ہو یا کیسے، مگر گھر میں کسی کو سمجھ نہیں آ سکی کہ عثمان غنی کو شہید کس نے کیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والی ذات، میرے مصطفیٰ سے دین سیکھنے والی ذات، حضور سرور دو عالم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے، جنہوں نے بچپن 10 سال کے تھے تو مصطفیٰ کے ساتھ تھے، 8 سال کے تھے تو حضور کے ساتھ تھے، حضور کے ساتھ دن رات رہے، حضور سے دین سیکھا، حضور سے کلمے سے لے کر قرآن سے لے کر قرآن کی تفاسیر تک سیکھا، اتنا سیکھا۔ حضرت عمر کہتے تھے فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ طاقت ذہنی اللہ نے علی کو عطا کی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو اگر خلافت سکون سے کر لینے دی جاتی تو آپ یقیناً حضرت عثمان غنی کے خلاف اٹھنے والی اس مشکل کو اور اس شہید کرنے والے شخص کو ضرور گرفتار کر لیتے، مگر ایسا ہو نہیں سکا، ایسا نہیں ہو سکا، اور حالات اس طرح بڑھ گئے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر ہی سیدنا مولا علی شیر خدا کا سارا زمانہ وہ جنگوں میں گزر گیا۔ مسلمانوں کی آپس کی جنگیں ہونے لگ گئیں، ان جنگوں میں جو بھی وہ جنگیں تھیں، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا برحق تھے، خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے۔ باقی لوگوں سے غلطی ہوئی، کسی سے اجتہاد کی غلطی ہوئی، کسی سے نیت کی غلطی ہوئی، مگر وہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ اس میں حضرت مولا علی شیر خدا نہ ان کی کوئی غلطی تھی نہ ان کی کوئی بدنیتی تھی۔ یہ اسلام کو، نبی کی دین کو، حضور کی خلافت کو بچانے کی ایک کوشش تھی حضرت مولا علی شیر خدا، جو مسلمانوں کی بدقسمتی سے کامیاب نہ ہو سکی۔ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، پھر سیدنا مولا علی شیر خدا شہید ہو گئے اسی کوشش میں۔ اس کے بعد سیدنا امام حسن مجتبی، جب ان کو خلافت ملی تو بغاوت کرنے والوں نے ان کی خلافت بھی تسلیم نہ کی، اور وقت آیا کہ حقدار حضرت امام حسن مجتبی تھے، اپنا حق چھوڑ دیا، کچھ شرائط پر اپنا حق چھوڑا، اور تسلط اور تغلب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریاست پر قائم ہو گیا۔ پھر اصولاً چاہیے تھا حضرت معاویہ کی خلافت کے بعد، ان کی بادشاہت کے بعد، کہ وہ وصال فرما جائیں تو مسلمان دوبارہ اپنی حکومت اور خلافت حق کا پھر قائم کر لیں۔ انہوں نے نہیں چھوڑی۔ ان کے وصال کے بعد ممکن تھا مسلمان دوبارہ سیدھے کھڑے ہو جاتے، ممکن تھا مسلمان ایک دوبارہ اصل راہ پر آ جاتے جس پر رسول اللہ نے چھوڑا تھا، مگر ان سے پھر غلطی ہوئی، اور وہ یہ کہ اپنے بدبخت بیٹے یزید کو تحت نشین کر کے چلے گئے، مسلمانوں سے زبردستی اس کی بیعت لے لی، مسلمان ہر صورت اس کو برا جانتے تھے۔ پھر اس بدبخت نے وہ کیا جس کا آج تک امت کو دکھ ہے، اس نے وہ کیا جس کا آج تک امت کو دکھ ہے۔ اس نے کوئی شرم حیا نہیں کی رسول اللہ کی، نہ رسول اللہ کی اولاد کو بخشا، نہ صحابہ کو بخشا، نہ حضور کے مدینہ کو بخشا، نہ کعبۃ اللہ کو بخشا۔ اس بدبخت نے اسلام کو کچھ سمجھا ہی نہیں، شریعت مصطفیٰ کو کچھ سمجھا ہی نہیں، حضور کے دین کو پامال کر دیا، رون دیا اپنے پاؤں کے نیچے، اور حضور کے دین کی خاطر اٹھنے والی مضبوط اور توانا آواز حسین کربلا کے میدان میں ختم کر دی۔ مگر قربان جائیں امام حسین پر، اگر آپ اور آپ کی اولاد اس صحرا میں شہید ہو کر لوگوں کی توجہ قیامت تک حق کی طرف مبذول نہ کرواتے تو شاید آج تک کسی کو پتہ نہ چلتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے اسباب اور آپ کے کھڑے ہونے، آپ نے کیوں اتنی بڑی جرأت کی، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کئی لوگ موجود تھے جنہوں نے حکمت کی، خاموشی اختیار کی، کئی لوگوں نے خاموشی اختیار کی۔ لوگ آج موجود ہیں جو نام لیتے ہیں فلاں صحابی نے بیعت کر لی، فلاں صحابی نے یزید کی بیعت کی، فلاں صحابی نے، میں آپ کو بتاؤں گا وہ بیعتیں کیسے ہوئی تھیں، کس زبردستی کے ساتھ ہوئی تھیں۔ باقی لوگ ممکن ہے کسی حکمت کے تحت چپ ہو گئے ہوں، مگر حسین نہیں چپ ہو سکتے تھے، یہ راکب دوش مصطفیٰ تھے،
انہوں نے حضور کی زبان کو چوسا تھا، انہوں نے مصطفیٰ کے دین کو حضور سے براہ راست لیا تھا، اور یہ وہ تھے جن کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا نور دوڑتا تھا۔ اللہ پاک امام حسین علیہ السلام کے درجات کو بلند فرمائے۔ آئندہ جمعۃ المبارک آپ سے یہ درخواست کروں گا بر وقت آ جائیں تاکہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرہ پاک کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر سکیں اور سن سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔